والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. بیٹا اس کی نا ایکو بالکل آف کر دے، ایک ساتھ دی آواز کر دے. یہ آواز نا تھوڑی ٹکرا کے ڈبل آ رہی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خوبصورت، وفادار، وفا شیار دوست، ساتھی اور اصحاب عطا کیے. کائنات میں ایسے چاہنے والے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے عاشق میرے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے گئے. تمام صحابہ اہل جنت ہیں، تمام صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار ہیں. رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پالو گے. وہ کس قدر معتبر لوگ ہیں کہ اگر ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے صرف انسان چلنا شروع کر دے تو چلتے چلتے اس کو رب بھی ملے گا، اس کو رسول بھی ملے گا. اور یہ میرے رسول کی ضمانت ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے تمہیں راہ ہدایت نصیب رہے گی. دوسرے مقام پر اصحاب رسول کی کریم علیہ السلام نے خود فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا برکت بھی خرچ کر دے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. بظاہر میں دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہے احد کا پہاڑ. وہ سونے کا بر کے راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اتنا سونا بھی خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. عقل یہ کہتی ہے کہ احد کا پہاڑ بڑا ہے، اگر وہ جو کا بھی بھرا جائے تو قیمتی ہے، لیکن جو کا نہیں، فرمایا سونے کا بھرا جائے اور پھر سارا وہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز قیمتی ہے اس کا اگر آپ صدقہ کریں راہ خدا میں تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. سادہ سی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص نے راہ خدا میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور دوسرے شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا، بتائیے ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. ایک شخص نے 10 نفل پڑھے، ایک شخص نے 2 نفل پڑھے، ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 10 نفل پڑھے. عقل یہ کہتی ہے کہ جس کا عمل زیادہ بڑا ہے اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف مد جو ہے اور دوسری طرف احد کا پہاڑ اور وہ بھی سونے کا بھرا ہوا کوئی خرچ کرے، اور میں وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. وجہ کیا ہے؟ فرق کس جگہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، اور اگر یہ ایک جملہ سمجھ آ گیا تو کئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ صاحب فرق صرف یہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، انہوں نے جلوہ محبوب بھی تو دیکھا ہوا ہے نا. اللہ اکبر. تم جو دیکھ رہے ہو، تم مد جو کا حساب لگا رہے ہو کہ صرف مد جو ہے، لیکن رب کیا دیکھ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں وہ ہیں جنہوں نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے جلوہ محبوب دیکھا ہوا ہے. تو بات کیا سمجھ آئی کہ رب یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا عمل بڑا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے.
اور اگر وہ مد جو خرچ کرنے والوں کے پاس ہے تو وہ احد کے پہاڑ خرچ کرنے والوں سے بھی زیادہ فضیلت والے بن جاتے ہیں. یہ ہے وہ عظمتوں کا حوالہ. اور اسی لیے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا. کیوں؟ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ بعد میں آنے والے سارے ایک پلڑے میں کھڑے کر دیے جائیں تو یہ میرے رسول کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا. یہ ہے اصحاب رسول کی عظمت. اور جس طرح یہ عظمت بالکل واضح ہے، اسی طرح امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ تمام صحابہ میں افضل ترین شخصیت وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. تمام صحابہ افضل، تمام صحابہ عرفہ، تمام صحابہ عظمتوں والے، تمام صحابہ رفعتوں والے، لیکن سب میں افضل، سب سے فضیلت والے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اس عنوان پر بڑی خوبصورت ایک روایت امام نعیم بن حماد المروزی علیہ رحمہ نے لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے ایک دیہاتی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر گھوڑا آقا کریم علیہ السلام کو فروخت کر دیا. محبوب علیہ السلام نے اس کی کچھ قیمت ادا کر دی اور کچھ قیمت حضور علیہ السلام نے ادھار فرما لیا. گھوڑا بیچ کر جب وہ شخص باہر نکلا تو آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو. پوچھا کدھر آئے تھے؟ کہا کہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا. کہا کتنے میں بیچا؟ کہا اتنے میں بیچا. کہا قیمت؟ کہا اتنی قیمت حضور علیہ السلام نے ادا فرما دی ہے اور اتنی قیمت محبوب علیہ السلام نے ادھار فرما لیا. تو کہا جو ادھار کیا وہ کون ادا کرے؟ کہا وہ حضور ہی ادا کریں گے. تو کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب تم قیمت لینے کے لیے آؤ اللہ کے رسول اس وقت موجود نہ ہو. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی. تو کہا پھر قرض کس سے مانگو؟ کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا. تو کہا پھر اندر جاؤ اور جا کر پوچھو کہ حضور جی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے؟ وہ دیہاتی انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے؟ تو سب سے پہلا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا، قال ابو بکر. حضور میں اگر ہم نہ ہوئے تو ہمارا قرض ہمارے ابو بکر ادا کرے. وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے. پوچھا کس کا نام بتایا؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتایا. اس کو پاس بٹھایا اور کہا کہ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب تم قرض طلب کرنے کے لیے آؤ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نہ ہو. اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو کہا پھر حضور بھی تشریف فرمائے تو جا کر پوچھ ہی آؤ کہ اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کر؟ وہ سادہ دیہاتی انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے؟ تو دوسرا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا وہ کیا تھا؟ حضور میں اگر ابو بکر نہ ملے تو تم ہمارا قرض آ کر ہمارے عمر سے پوچھ لینا، ہمارا قرض ہمارے عمر ادا کر دے. وہ دوبارہ واپس آیا. پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتایا. اس کو 2-4 منٹ بٹھایا اور کہا کہ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جناب عمر بھی موجود نہ ہو. زندگی موت کا کس کو پتہ؟ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. کہا پھر جا کے پوچھ. اب وہ تیسری مرتبہ حاضر خدمت ہوا اور وہی سادہ لہجہ اور وہی انداز. اللہ اکبر. یار یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا، وہ تھا تو سادہ لیکن اس کی موج نہیں لگی ہوئی تھی. ایک مرتبہ باب العلم پہ آتا ہے، دوسری مرتبہ چوکھٹے رسول پہ جاتا ہے. نہ یہاں سے ٹھکرایا جاتا ہے نہ وہاں سے واپس پلٹایا جاتا ہے. ہم نے تو ایک پھیرا مدینے کا لگانا ہو زندگی بیت جاتی ہے. کبھی آئی ڈی کارڈ، کبھی پاسپورٹ، پھر کمیٹی ڈالو وہ نکلے، پھر جو ہے ویزا لگے، پھر آگے حالات کیسے ہوں. ایک چکر کے لیے اتنے جتن ہیں، اتنی مشکلات کھڑی ہیں، لیکن جب ان کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے پھر ایک ملاقات کے لیے آئے تو 4 بار ملاقات ہو جاتی. ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ مقدر جاگ پڑتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے ہو جائے تو پھر انسان کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ محبتوں کا جو ہے وہ اثاثہ نصیب ہوتا ہے. اب تیسری مرتبہ حاضر خدمت ہوا
آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے؟ تو تیسرا نام جو حضور علیہ السلام کے لبوں پر تھا وہ کیا تھا؟ حضور میں اگر عمر نہ ملے تمہیں تو پھر ہمارا قرض ہمارے عثمان ادا کرتے ہیں۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا، پوچھا کس کا نام؟ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اس کو 2-4 منٹ اور دیے، سادہ شخص تھا، جیسی بات سنتا ویسی جا کے اندر سنا دیتا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بھی اس وقت تجھے مدینے میں نہ ملے۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہی ہے، تو کہا پھر ٹھیک ہے تو اندر چلے جاؤ، پوچھا۔ اب وہ چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوا اور آ کر اسی سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عثمان کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ تو چوتھا نام میرے حضور بتانے لگے تھے کہ میرے حضور مسکرا پڑے۔ سائل پوچھ رہے حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عثمان کو بھی نہ پاؤں تو پھر قرض کون ادا کرے گا؟ میرے حضور مسکرائے اور حضور میں پھر قرض وہ ادا کرے گا جو باہر بیٹھا تجھے بار بار اندر بھیج رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے اگر میرے نام کی محبوب علیہ السلام نے کوئی وصیت کی ہوتی نا اور میرے پاس ایک تلوار ہوتی اور ایک چادر ہوتی، کہا میں آخری دم تک لڑتا اور اپنا حصہ نہ کسی کو لینے دیتا۔ کہا لیکن حضور نے جب میرے نام کی کوئی وصیت نہیں کی، میرے رسول نے جب میرے مصلی کا امام جس شخص کو بنا دیا، فرمایا میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے اپنی دنیا کا پیشوا بھی مان لیا۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اس کے اوپر وہی حد نافذ کروں گا جو ایک جھوٹے پہ نافذ کی جاتی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، ان کے فضائل و مناقب کی ایک طویل داستان، فرمایا جو شخص جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر پکا جنتی ہے، اور اتنے پکے جنتی کہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں ساری امت پیچھے ہوگی، سب سے پہلے میرے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بات تو آپ نے علماء سے سنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے علاوہ ساری امتیں ابھی انتظار کر رہی ہوں گی، سب سے پہلے امت محمدیہ کے لیے جنت کھولی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ امت آئی آخر پہ ہے، سب سے آخر پہ آئی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جائے گا۔ تو بات کیا سمجھ آئی؟ انبیاء و رسول سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور انبیاء و رسول کے بعد جناب ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ سارے نبیوں کی ساری امتیں جو ہے وہ پیچھے ہوں گی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے فضائل و مناقب کا عنوان طویل ہے۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے فیض یاب ہیں۔ ایک نسل میں ایک حافظ ہونا، ایک پشت میں ایک حافظ ہو تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے حفظ کر لیا، 2 حافظ ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا ماشاءاللہ دوسرے بھائی نے بھی حفظ کر لی۔ کوئی بتیجا کوئی بانجا حافظ قرآن عالم دین ہو تو لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمارے نسل میں الحمدللہ 2 لڑیاں عالم دین ہیں، 2 لڑیوں میں بھی 2 لوگ ہی ہوں تو پھر بھی وہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ لیکن وہ کیسے خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جن کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پشتیں شرف صحابیت سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ اللہ خود صحابی ہیں، باپ صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے، پھر آگے پوتا بھی صحابی۔ اللہ اکبر، 4 پشتے، اور یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ابو بکر تم میں صوم و صلات کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر کی صرف نمازیں زیادہ ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے روزے زیادہ اس لیے تم سے فضیلت رکھتے، ایسا نہیں کہ انہوں نے حج یا عمرے زیادہ کیے ہیں یعنی اس وجہ سے فضیلت رکھتے، بلکہ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر کے دل میں ایک ایسی شے ہے جس کی وجہ سے وہ تم میں زیادہ فضیلت رکھتے۔ دل میں شے کیا تھی؟ کہ وہ بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر انتظار کیے محبوب علیہ السلام کی ہر بات کو اپنی روح میں اتار لیتے تھے، اور یہ وہ چیز بدرجہ اتم ان کو حاصل۔ دیگر صحابہ کا بھی یہ مزاج، لیکن بدرجہ اتم جس کو سب سے زیادہ یہ چیز عطا کی گئی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی اس نے آگے سے خاموشی اختیار کی، کسی نے تردد کیا، کسی نے سوال کیا، کسی نے اعتراض کیا، ایک طویل داستان، اور کوئی خاموش ہو گیا، کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی تردد کر رہا ہے. فرمایا سوائے میرے ابو بکر کے، میں نے ابو بکر کو دین دیا، ابو بکر نے دین سینے سے لگا لیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور علیہ السلام دین پیش کر رہے تھے تو لوگ آگے سے کانٹے اور گڑھے کھود رہے تھے، کانٹے بچھا رہے تھے، اوجڑیاں ڈال رہے تھے. اس ماحول کے اندر جب لوگ اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ محبوب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کٹھن ماحول میں جب کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں کہ حضور جی کیا احد کے دن سے بھی سخت دن کبھی زندگی میں آیا تھا؟ تو حضور میں ہاں عائشہ، جبکہ صحابہ کی نظام میں احد کا دن بڑا سخت دن تھا، جب 70 صحابہ کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موصلہ بنایا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے، اور جگر کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلیجہ جو ہے وہ دانتوں سے چبایا گیا. بڑا سخت دن تھا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمان مقدس میں آنسو تھے. تو پوچھتی ہیں ام المومنین حضور جی کیا احد کے دن سے بھی سخت دن آیا تھا؟ کیونکہ صحابہ کی نگاہ میں احد کا دن بڑا سخت دن تھا. تو حضور میں ہاں عائشہ، جس دن تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے تو یہ دن میرے لیے احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا. اس ماحول میں جب لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، اس دور میں یہ جملہ کتنا بڑا ہے کہ میرے حضور ماتے میں نے جس کو بھی دعوت دی، کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی خاموش ہو گیا، کوئی تردد کر رہا ہے، کوئی دلائل مانگ رہا ہے، سوائے میرے ابو بکر کے، میں نے ابو بکر کو دعوت دی، ابو بکر نے دین جھولی میں ڈال دیا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر موقع کے اوپر آپ دیکھیں گے ان کا یہی انداز تھا. واقعہ معراج اٹھا لے، معروف روایت آپ نے علماء سے سماعت کی، جب آقا کریم علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا، بس اتنی بات ہوئی تھی کہ لوگوں نے انکار کر دی، کیونکہ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 ماہ کا سفر ہے تو راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی عقل تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ابو جہل باقاعدہ پروپیگنڈا کرتا ہے، ڈولچی لے کے لوگ جمع کرتا ہے اور حضور اسلام کے خلاف اپنے زبان کا زہر، خبث باطن کا اظہار کرتا ہے. چلتا چلتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. کہنے لگا ابو بکر کوئی نئی بات بھی سنیے. کہا تم سنا دو. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی ہوں اور پھر واپس بھی پلٹ کر آیا ہوں تو کیا یہ بات ماننے میں آتی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی. 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 ماہ کا سفر تو راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا پکی بات ہے نا ماننے میں نہیں. کہا بالکل نہیں ماننے میں نہیں آتی. سمجھا کہ شاید لوہا اب گرم ہے تو چوٹ ٹکانے پر بیٹھے گی. تو کہنے لگا اچھا پھر تیرے محبوب نبی یہ بات بتا رہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. کہا اگر حضور فرما رہے ہیں تو میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں 100% سچ فرما رہے ہیں. کہا میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کوئی کہے تو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ کہیں تو تصدیق بھی کرتے ہو. کہا یہی تو سمجھانا ہے، کوئی اور ہوتے ہیں، محبوب کوئی اور ہوتے ہیں. کہا یہی دین ہے کہ محبوب کی جب بات آ گئی تو پھر محبوب کی بات تو پھر محبوب کی بات. بلکہ ایک روایت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اس چیز کی بات کر رہے ہو، حضور اس سے آگے کی بھی کوئی بات کریں تو ابو بکر وہ بھی تسلیم کرتا ہے. یہ ہے کہا اس سے بھی آگے کی کوئی بات، کوئی عرش کی بات بھی ہو تو ابو بکر اس کو بھی تسلیم کرتا ہے. اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے. جب حدیبیہ کے مقام پر 1500 کے قریب اصحاب کا قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو آپ جانتے کفار نے مزاحمت کی اور کہا کہ ہم آپ کو آگے آنے کی اجازت نہیں دیتے. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بنا کر بھیجا کہ عثمان آپ جا کر بتائیں کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرے کی نیت سے آگے آ رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سفیر رسول جو ہے وہ ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے اور ساری بات سنائی. لیکن بات سن لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس سال تو آپ کو کبھی بھی عمرے کی اجازت نہیں دیں گے.
ہاں آئندہ سال جو ہے وہ اجازت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سال تو ہم جو ہے وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن چونکہ عثمان اب آپ آگے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے کاروباری بھی، تو یہ اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے، آپ طواف کعبہ کر لیجئے، حجر اسود ہے، حجر اسود کو بوسہ دے لیجئے، چاہے زمزم ہے پانی پی لیجئے۔ اب ادھر سے حضور علیہ السلام نے منع بھی نہیں کر کے بھیجا کہ عثمان اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نے طواف نہیں کرنا، اگر آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا، یہ حضور نے منع نہیں کیا۔ ادھر کفار پیشکش کر رہے ہیں اور ادھر دل کی کیفیت یہ ہے، ایک عرصہ ہو گیا طواف کعبہ نہیں کیا اور اب اللہ کا گھر کعبہ سامنے موجود ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا، کفار پیشکش کر رہے ہیں، دل میں تڑپ ہے، ایک عرصہ ہو گیا طواف نہیں کیا، دوسری طرف حجر اسود اور اللہ کا گھر کعبہ سامنے موجود ہے، کفار پیشکش کر رہے ہیں، لیکن جواب کیا دیا؟ کہا تم کیا خیال کرتے ہو اللہ کے رسول حدیبیہ پہ ہوں اور عثمان یہاں طواف کرتا پھرے؟ کہا اللہ کی قسم عثمان اتنی دیر تک طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کے رسول طواف نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ دین جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سمجھایا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور وہاں اور ہم یہاں طواف کریں؟ کہا ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام سے بھی کسی نے کہا کہ عثمان کی تو موج لگی ہوگی، عثمان تو طواف کعبہ بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہوں گے۔ تو حضور مسکرا پڑے، حضور بہن نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے عثمان ہمارے بغیر طواف کر لے۔ یہ محبت کا انداز ہے، ادھر بھی وہ یقین کی کیفیت دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب معاہدہ کرنے لگے تو کچھ شرائط کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے نام سے جو لکھی جانے لگی، تو یہ بظاہر ایسی شرائط تھی جو ہے وہ 100% برابری کی شرائط نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ان میں ایک ایسی شرط تھی کہ اگر مدینے سے کوئی شخص مکہ المکرمہ میں آتا ہے تو کفار اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں، لیکن اگر مکے سے کوئی شخص مدینے جاتا ہے تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے بلکہ اس کو واپس بھیجیں۔ اب یہ ایک ایسی شرط تھی جو بظاہر برابری کی شرط نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت آنے والے دور کی فتوحات دیکھ رہی، حضور معاہدہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج تھا، وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور ان کے دل میں ایک جو جذبہ جہاد تھا اس کے پیش نظر انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور وہ دل میں سوال آیا تو وہ نوکے زباں پہ لے آئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا کیا وہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ بت جھوٹے نہیں ہیں؟ کہا وہ وحدہ لا شریک خدا سچ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سوالات ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم برابری کی شرائط پر معاہدہ کیوں نہیں کر رہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ جب جواب نہ ملا تو اسی کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی سوال دہرانے شروع کیے، ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا کیا وہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ کہا وہ وحدہ لا شریک خدا سچا خدا نہیں؟ کہا وہ سچا خدا ہے۔ کہا کیا بت جھوٹے نہیں ہے؟ کہا بت جھوٹے ہیں۔ کہا کیا دین اسلام سچا دین نہیں؟ کہا دین اسلام سچا دین۔ تو کہا جب سب کچھ ایسے ہے، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہم ہیں بھی حق پر، اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ وحدہ لا شریک خدا ہے، بت جھوٹے ہیں، تو پھر ہم برابری کی شرائط پر معاہدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ کہا عمر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ وحدہ لا شریک خدا سچا خدا ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہے، بت جھوٹے ہیں، دین اسلام سچا دین ہے۔ اس بات کا بھی انکار نہیں کہ ہم تعداد میں آج 1500 کے قریب ہیں، لیکن عمر ابو بکر اس معاہدے کو مانتا ہے کہ یہ برابری کی شرائط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابو بکر اس معاہدے کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کہا عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جو معاہدہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب کیا کہ ابو بکر معاہدہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ابو بکر تو دیکھ رہے ہیں یہ معاہدہ کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر تو اپنا رسول دیکھ رہے ہیں، شرائط دیکھ کر معاہدہ تھوڑی قبول کر رہا ہوں، میں تو اپنا رسول دیکھ رہا، اور جو رسول اللہ معاہدہ کر دے ابو بکر اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ تھی وہ چیز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، ہر عنوان پر ان کی شخصیت کا یہ خاصہ تھا۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ کی ترغیب دی
تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پاس مال کی بڑی فراوانی تھی اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو آج تو ابو بکر سے میں ہی فضیلت حاصل کروں گا. فرماتے کہ میں سبقت حاصل کروں گا. فرماتے کہ گھر گیا اور جا کے 2 حصے میں مال کو تقسیم کیا. آدھا حصہ اہل خانہ کو دے دیا اور آدھا حصہ لے کر حاضر خدمت ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, چونکہ اتنا مال تو لے آئے. تو عرض کیا کہ حضور میں آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں. بہت بڑی بات تھی. فرماتے میں انتظار کر رہا تھا کہ جو ہے وہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آتے ہیں اور وہ کیا چیز لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. آنے والے کا انداز انوکھا, نرالا اور البیلا تھا. لانا کیا تھا, اب بدن پہ کپڑے بھی اپنے نہیں تھے, ٹاٹ کا خرقہ پہنا تھا اور اس کو کانٹے کے بٹن لگے تھے اور سب کچھ لا کر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. آقا کریم علیہ السلام نے وہی سوال پوچھا, ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی حضور جی میری آنکھوں کے سامنے بھی اللہ کا رسول ہے, میرے گھر میں بھی اللہ کا رسول ہے, میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں گھر میں بھی اللہ. یہ یقین تھا ان کا اللہ کی ذات پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت حوالے. بلکہ جس وقت وصال ہوا ان کا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پہ جلوہ فراز ہوئے اور اب وہ ذمہ داریاں جو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھایا کرتے تھے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. تو بتایا جاتا ہے مدینہ المنورہ سے باہر ایک بڑھیا رہتی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی, اور جو ہے وہ آنکھوں سے نابینا تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کی دیکھ بھال صفائی ستھرائی کر دیتے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت کے لیے پہنچے, جا کے ویڑے میں جھاڑو دیا, مشکیزے میں پانی بھرا, کھانا تیار کیا, اور جب روٹی پک گئی تو پھر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر اس بڑھیا کے منہ میں رکھا. تو اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی لگتا ہے آج دنیا پہ ابو بکر نہیں رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا ماں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ ابو بکر دنیا پہ نہیں رہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اس سے قبل جب میرے منہ میں لقمہ آتا تھا تو ابو بکر کو پتا تھا بڑھیا کے منہ میں دانت نہیں ہے, تو اپنے منہ میں لقمہ چبا کر میرے منہ میں رکھتا تھا. آج لقمہ بغیر چبائے میرے منہ تک آ گیا تو لگتا ہے دنیا پہ ابو بکر نہیں رہے ہیں. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. جبکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میرے حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس قدر فضیلت والے کہ جن کو حضور فرماتے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور وہ عمر جن کو حضور اتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں, وہ عمر کیا فرما رہے ہیں, کاش عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. ذرا دیکھیے کیسا ان کا حضور کا پیار اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے جنتی ہیں, جن کی وجہ سے لوگ جنت میں جانے والے ہیں, جن کے بارے حضور فرما رہے ہیں اگر جنت میں سب سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر جائیں گے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاخ پہ بیٹھی ایک چڑیا کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا واہ چڑیا تیری موج لگی ہے, ایک شاخ سے کھاتی ہے دوسری پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کل قیامت کے حساب سے بھی بچ گئی ہے. پھن سے تو ہم ہیں, زندگی بھی احتیاط سے گزارنی ہے اور کل ایک ایک عمل کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس حساب کے ترازو پہ بھی کھڑا ہونا ہوگا. جن کی زندگی تقوی سے عبارت ہے, یہ ان کی کیفیت ہے کہ چڑیا کو آزادی سے زندگی گزارتے دیکھا تو آنسو میں آگے کہ تو آزاد ہے لیکن ہم نے کل حساب دینا ہے اور ہم نے زندگی تقوی سے گزارنی ہے. صاحبو یہ اسلاف کے ایام وقت سمٹ گیا, ان کے منانے کی مقصدیت کیا ہے؟ دیکھیں آپ بھی بیٹھے ہیں ذکر رسول کے لیے, ذکر اصحاب رسول کے لیے, تو مقصدیت کیا ہے؟ تو صاحب مقصد یہ ہے
کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کی زندگیوں کے ساتھ جوڑ سکیں، ان کے تذکروں کے ساتھ، اور ان کے جو ہے وہ داستان کے ساتھ ہم اپنے کردار کو بلندی کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھا سکیں۔ لیکن اس دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ سفر کا آغاز نہیں کر سکے ہیں۔ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، توجہ دینا ہوگی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول کا پیار ڈالیے، اہل بیت رسول کی محبت ان کے سینوں میں ڈالیے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا، حب نبیکم، ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھانا، وحب اہل بیت ہی، اور دوسرا میرے اہل بیت رسول کا پیار سکھانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے سینے میں اپنے رسول کے صحابہ کا پیار ڈالنا، میں نے اپنی اولاد کے سینے میں اپنے رسول کے اہل بیت کا پیار ڈالنا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھائی۔ بات تو سادہ سی ہے، لیکن میرے 30-35 منٹ کا خلاصہ اگر آپ سمجھنا چاہیں میں کہنا کیا چاہوں گا، تو اس سادہ سی بات سے کہانی سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کلاس روم تھا اور استاد نے اس میں بچوں سے ایک سوال کیا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مختلف بچے مختلف جواب دے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، مختلف قسم کے جواب آ رہے تھے۔ بات چلتی چلتی ایک بچے تک پہنچی تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو بچہ اعتماد سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ استاد جی میں بڑے ہو کر صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب بصیرت تھا، اس نے بیٹے کو قریب کیا، کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو جو بچے نے جواب دیا وہ میرا 30-35 منٹ کا خلاصہ ہے، اور میں آپ کی وساطت سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا۔ کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو بیٹا کہنے لگا استاد جی اصل بات یہ ہے کہ جب میں رات سونے لگتا ہوں تو میری ماں مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ محبت سنا دیتی ہے، اور صحابی رسول وہ ہوتا ہے جو نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ میں ٹوٹ کر پیار کرنے والا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ جب تک مائیں کہانیاں اور داستانیں اصحاب رسول کے تذکروں کی سنایا کرتی تھی، بچوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا تھا، کاش میں بھی مدینے کا کوئی صحابی ہوتا اور ان کے قدموں میں زندگی گزار لیتا۔ لیکن جب سے یہ ماحول بدل گیا، گھر میں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، موبائل اور نہ جانے کیا کچھ آ گیا، تو پھر جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کارٹونز کو دیکھ کر تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی آئیڈیل کردار اور سیرت کا کوئی حوالہ اور اصحاب رسول و اہل بیت رسول کی زندگی کا کوئی گوشہ اگر واضح نہیں ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ اور ان محافل کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کریں، اور اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سمجھ کر اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بدلنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما۔ کتاب رحمت قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما۔ یا اللہ مزید توفیقات عطا فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ جو کہا جو سنا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہماری اولادوں کے سینوں میں آل رسول کا پیار عطا فرما، اہل بیت رسول کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے درگزر فرمانا، جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔